औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री माइलस्टोन के साथ मैं हूं मंजूर चौधरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बेसानी पहुंचती रहें। नाजरीन, जब हम अक़वाम आलम की तारीख को देखते हैं तो बाज़ औक़ात कौमों की तारीख में आपको इस तरह के हादसात देखने को मिलेंगे, ऐसे वाक़यात उनकी कौमों की ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं कि बाद में उनकी तारीख उसी वाक़े की होस्टेज बन के रह जाती है। ऐसे वाक़यात कौमों की ज़िंदगियों के ऊपर, उनके इज्तिमाई सोच के ऊपर इस तरह की अनमिट किस्म के नफूस छोड़ जाते हैं कि कौमों को उस वाक़े के असरात से निकलने में लंबा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है। ख़ुसूसन वाक़या अगर किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी बड़ी ताकत की तरफ से सवीयर किस्म की इंटरवेंशन का हो या फिर किसी रजीम चेंज ऑपरेशन का, तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात कशीदा होते हैं उनको नॉर्मलाइज करने में और उनको दोबारा इत्दाल में लाने में आपको लंबा अरसा इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाक़या 1961 में क्यूबा में पेश आया, जिसको इनविजन बे ऑफ पिग्स के नाम से याद किया जाता है। बुनियादी तौर पर यह CIA का एक नाकाम रजीम चेंज ऑपरेशन था। CIA और उस वक्त की अमेरिकी इंतजामिया फिडेल कास्ट्रो और उसके साथियों से जान छुड़वाना चाहती थी। वो चाहते थे कि इनका बगावत के जरिए इनका तख्ता उल्टा जाए और अपनी हमायत याफ्ता हुकूमत को इंस्टॉल किया जाए। इस वाक़े की तफसीलात जानने से पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि आपको इसका कुछ बैकग्राउंड बता दूं। इसका बैकग्राउंड ये है कि ठीक 2.25 साल पहले 1959 के अवाइल में फिडेल कास्ट्रो और उनके साथियों ने 2 साल की मुसल्लह जदोजहद के जरिए उस वक्त के मुतलक़ान हुक्मरान फुलजेंसो बैटिस्टा से मुल्क की जान छुड़वाई थी। ऐसा कौम की हमायत से हुआ था। जब 9 जनवरी 1959 को फिडेल कास्ट्रो फातिहाना हवाना में दाखिल हुए, जो उससे एक हफ्ता पहले बैटिस्टा मुल्क से फरार हो चुके हुए थे। उनकी पहली ख्वाहिश ये थी कि वो अमेरिका चले जाएं, क्योंकि वो 1952 से जब से इक़्तिदार में आए थे, महज उनकी जो एक खूबी थी वो ये कि अमेरिका को इसकी पुश्त पनाही हासिल थी। जब हम दौरे हुकूमत को देखते हैं, उनकी लेगेसी को देखते हैं, तो वो परले दर्जे के बदनवान दाएं बाजू के एक मुतलक़ान और आमिर हुक्मरान थे, जिनका दौरे हुकूमत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से भरा पड़ा है। बहरहाल उनको अमेरिका के इनकार के बाद पुर्तगाल जाना पड़ा और उनकी ज़िंदगी के आखिरी 14 साल पुर्तगाल और स्पेन में ही गुजरे। ऐसा अक्सर औकात मुतलक़ान हुक्मरानों के साथ, आमरों के साथ होता है कि बड़ी ताकतें इनको इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन इन पे कड़ा वक्त आने पर कभी भी इनका साथ नहीं देती। ऐसा ही शाह ईरान के साथ भी हुआ था। लेकिन बहरहाल शाह ईरान को एक तखसीस हासिल है कि उनको इलाज की गर्ज से बाद में अमेरिका ने कबूल कर लिया था, लेकिन बैटिस्टा तो इतने भी खुशकिस्मत नहीं थे। अभी आएंगे हम इस ऑपरेशन का जो खदोखाल हैं या जो उनका प्लान था, उसकी आपको मैं तफसीलात को थोड़ी सी बताता चलूं। जब से फिडेल कास्ट्रो और उसके साथियों ने हुकूमत संभाली थी, अमेरिका का अमल दखल क्यूबा में ख़त्म होकर रह गया था और उनकी पॉलिसियों का जो टिल्ट है, चूंकि दोनों ही प्रोमिनेंट लीडर चे गुवेरा और फिडेल कास्ट्रो सोशलिस्ट नजरियात के हामिल थे, लिहाजा उनकी पॉलिसियां सोशलिस्ट ब्लॉक के साथ मिलती जुलती थी या उनका जो हमायत का टिल्ट है वो ज्यादातर सोशलिस्ट ब्लॉक की तरफ था। अगरचे उन्होंने बाद में जो गैर वाबस्ता ममालिक हैं, जो उनकी तंजीम थी, उसके साथ उन्होंने रब्ता भी किया और उसके साथ उसमें शमूलियत भी इख्तियार की। बहरहाल वो अमेरिका के हामी नहीं थे और अमेरिका को अगर लातीनी अमेरिका के ऊपर नजर रखनी थी तो उसको सबसे पहले उसको जरूरी था, उसके लिए क्यूबा में जरूर उनकी हमायत याफ्ता हुकूमत हो या कम अज कम न्यूट्रल हुकूमत।
ابھی آتے ہیں ہم اس ویڈیو کے اس آخری حصے کی طرف کہ اس کا اوریجنل پلان کیا تھا انویژن بے آف پگز کا، اور اس کے بعد اس پر عمل درآمدیاں ہیں، اس پر امپلیمنٹیشن کیسے ہوا۔ 1960 کے اوائل میں ہی پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے ان بنیادوں پر سوچنا شروع کر دیا ہوا تھا کہ کس طریقے سے فیڈل کاسٹرو اور اس کے ساتھیوں سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ وہ یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے سرانے بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا ملک جو دوسرے بلاک کا حصہ ہو، مسلسل ان کے لیے ان کو اریٹیٹ کر رہا ہو اور ان کے لیے ایک مسلسل سردردی بنا ہوا ہو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس رجیم سے چھٹکارا حاصل کر کے، اس رجیم کو تبدیل کر کے انہیں اپنی حمایت یافتہ ایک حکومت یہاں پہ انسٹال کرنی ہے۔ لہذا سی آئی اے نے پریزیڈنٹ آئزن ہاور کو ان کے ہدایات کے مطابق ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے لیے کیوبا کے ہی وہ لوگ جو ایگزائل میں گئے ہوئے تھے، میامی میں آباد تھے، ان میں سے 1400 کے قریب لوگوں کو استعمال کیا گیا، باغیوں کو استعمال کیا گیا، ان کو نکاراگوا اور گویٹے مالا میں تربیت پہلے سے ہی فراہم کی جا رہی تھی۔ میں جن دو ممالک میں تربیت یہ فراہم کر رہے تھے، گویٹے مالا اور نکاراگوا میں، ان کی تھوڑے سے ان کی حکومتوں کا میں حال احوال آپ کو بتاتا چلوں کہ گویٹے مالا میں جب سے جیک برمن کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اسی طرح کے ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، اس وقت سے امریکہ کے لیے راوی چین ہی چین لیتا ہے، اس کے لیے کسی بھی قسم کی مشکلات نہیں تھی۔ نکاراگوا میں بھی سرموزا خاندان کی حکومت تھی، جو کہ اپنی مالی بدعنوانیوں، اتھارٹیرین سٹائل آف گورنمنٹ کی وجہ سے خاصا مشہور تھا۔ لہذا دونوں کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی اور یہ امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ لیکن اس منصوبے پر عمل درآمد ہونے سے پہلے بدقسمتی یہ ہوئی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں نئے مکین آ چکے ہوئے تھے۔ پریزیڈنٹ آئزن ہاور جو کہ جنوری میں چلے گئے تھے، ان کی جگہ پر نئے مہمان پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی تھے۔ وہ جب ان کو یہ منصوبہ پیش کیا گیا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی قسم کی فیلئر کی صورت میں امریکہ کا دور دور تک بھی اس میں ہاتھ نظر آئے۔ لہٰذا انہوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ اس منصوبے کی ٹیلرنگ کی کہ اس کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا۔ امریکی فضائیہ کا رول بھی محدود کر دیا گیا تھا، میرینز کا رول ختم کر دیا گیا تھا۔ جہاز جو پہلے 16 استعمال ہونے تھے وہ بھی 8 کر دیے گئے تھے، اور ڈیورنگ آپریشن بعد میں ان کا جو آپریشن تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا۔ بہرحال اس کی کامیابی کے مشن کی کامیابی کے امکانات صرف ایک چیز کے اوپر تھے کہ کتنی سیف طریقے سے لینڈنگ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد یہاں بیٹسٹا کے حامیوں کو بے آف پگز کے علاقے میں موبلائز کر کے ضروری مومنٹم تحریک کے لیے کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ 15 اپریل کو امریکی فضائیہ کے جہازوں نے کیوبا کے اہم ٹھکانوں پر حملے کیے تاکہ ان کی فضائیہ کو مفلوج کیا جا سکے اور ان کی آرمی کو غیر مؤثر کیا جا سکے، اور اس طرح راہ ہموار کی جا سکے باغیوں کے لیے کہ وہ بے آف پگز کے علاقے میں لینڈنگ کر سکے۔ کیوبا کی ننھی منھی فضائیہ نے اگرچہ مقابلہ کیا، لیکن بہرحال امریکی زیادہ تر اپنے جو ٹارگٹس تھے وہ ان کو اچیو کرنے میں کامیاب۔ کیوبا کی قیادت کے کان کھڑے ہو چکے ہوئے تھے، تمام ہی کوسٹل ایریاز میں جہاں سے ایک پینیٹریٹ کا خطرہ تھا، یہاں پہ ہو سکتی تھی، وہاں لوگوں کو چوکنا کر دیا گیا تھا۔ اور جب 17 اپریل آدھی رات کے وقت بعد لینڈنگ شروع ہوئی، باغیوں کے پاس کل 6 جہاز تھے، جن میں سے 4 لگیج کے لیے استعمال ہو رہے تھے اور 2 لینڈنگ رافٹ تھے۔ اس نفری کو، جس کو بریگیڈ 2506 کا نام دیا گیا تھا، اس کو 4 بٹالینز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ شروع میں کچھ باغی جو ہیں وہ ساحل پر اترنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کو جلد ہی کاؤنٹر کر لیا گیا۔ کوسٹل کال کے وہ جوان جنہوں نے ان کو کاؤنٹر کیا، انہوں نے جلد ہی یہ اطلاع دارالحکومت تک پہنچا دی تھی، اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ان پر بمباری شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ پریزیڈنٹ نے جو آپریشن تھا، ڈیورنگ آپریشن، جو امریکی فضائیہ کی سپورٹ تھی، وہ ختم کر دی۔ ان کے لیے، باغیوں کے لیے یہ
پریزیڈنٹ کا امریکہ کا یہ فیصلہ انتہائی مہلک ثابت ہوا۔ صبح کے آغاز کے ساتھ ہی فیڈل کاسٹرو ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے، ان کا سر کچلنے کے لیے بے آف پیگز کے علاقے میں خود بنفس نفیس موجود تھے۔ محض 72 گھنٹوں کی کاوش کے بعد، ان کے خلاف آپریشن کے بعد، ان میں سے زیادہ تر کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ 114 آفیشلی طور پر لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ مارے جا چکے ہوئے ہیں، کچھ بھاگ گئے۔ جو 1140 لوگ جو پکڑے گئے ان کو حوانہ لایا گیا اور وہ بعد میں وہ جیلوں میں پڑے سڑتے رہے۔ امریکہ نے بہرحال بعد میں ان لوگوں کی جان چھڑوانے کے لیے کیوبا کے ساتھ مذاکرات کیے اور دوائیوں اور خوراک کی صورت میں ایک بڑی رقم کیوبا کو فراہم کی گئی۔ آج بھی میامی میں ان باغیوں کی نسلیں آباد ہیں اور 15 اپریل کو وہ اپنے پیاروں کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کے ایلڈرز کی قربانیاں ہیں، ان کی بہادری کی داستانیں سناتے ہیں اور ان کے لیے دعائیہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ کیوبا بھی آفیشلی طور پر 17 اپریل کو بے آف پیگز کے اس واقعے کی یاد میں یوم فتح کے طور پر اس کو مناتا ہے۔ یہ تھا وہ واقعہ جس نے اس وقت کے جو دونوں بلاکس جو تھے، سوشلسٹ اور کمیونسٹ بلاک، سرمایہ داری بلاک، ان کے درمیان جو خلیج تھی اس کو مزید گہرا کیا اور پوری دنیا کو کچھ ہی گھنٹوں میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔